اپنے رب کی سبیل کی طرف دعوت دو حکمت اور موعظہ حسنہ کے ذریعے. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کسی سے بحث بھی کرنی پڑ جائے تو احسن طریقے سے بحث کرو. یقیناً تمہارا رب یہ جانتا ہے کہ کون گمراہ ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ ہدایت یافتوں کو بھی جانتا ہے. دیکھیں جب بھی کوئی سیاسی تحریک آتی ہے، کوئی مذہب آتا ہے، کوئی ازم دنیا میں وجود میں آتا ہے، تو تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس پہ ریئیکٹ کرنے کے لیے. کچھ وہ ہوتے ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس میں ہے کیا، جو جنرلی دیکھنا چاہتے ہیں اسے. کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو یہ غور کرتے ہیں کہ اس میں جوائن کر لیں تو فائدہ کیا ہے، جوائن نہ کریں تو نقصان کیا ہے. اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جو کچھ دانشور اپنے علم کی جھوٹی انا اور تسکین کی خاطر بحث کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. یہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں کسی بھی گروہ کے مقابلے میں، کسی بھی فکر کے مقابلے میں. کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو سمجھنا چاہتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو فائدہ نقصان دیکھتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی جھوٹی انا کی تسکین کی خاطر بحث پر آمادہ ہو جاتے ہیں. اللہ نے قرآن میں یہ کہا کہ اگر کوئی سمجھنا چاہے اے حبیب تو اسے حکمت سے سمجھا دیجئے. اگر کوئی نفع نقصان کی بات دیکھے تو اسے موعظہ حسنہ کیجئے. اور اگر کوئی بحث پر آمادہ ہو جائے تو ایسے بحث کیجئے کہ جو بحث کا حق ہے، یعنی احسن طریقے سے ادب کے ساتھ بحث کیجئے. دیکھیں امر معروف نہی عن المنکر میں بڑا اہم ہے کہ عزت نفس مجروح نہ ہو. حتیٰ یہ کہ موعظہ حسنہ کا جو لفظ ہے نا، یعنی موعظہ کا لفظ خود بھی اچھا ہے، یعنی نصیحت، لیکن فرمایا کہ فقط موعظہ نہ کرو بلکہ موعظہ حسنہ کرو. جب نصیحت بھی کرو تو اچھے انداز سے کرو. بہت مرتبہ ایک مفکر ہے، ان کا ایک قول ہے کہ بہت مرتبہ ہم جو سچ کہتے ہیں سننے والے کو سچ سے تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جو اس سچ میں ہم اپنی تلخی شامل کر لیتے ہیں اس تلخی سے اسے تکلیف ہوتی ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تلخی کو بھی سچ کے نام پر قبول کر لیا جائے. تو فقط سچ کہیے، اس میں تلخی نہ شامل کیجیے. تو موعظہ ہے وہ موعظہ حسنہ ہو. بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا موعظہ حسنہ ہو، میں بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. اس وقت سردست جو مثال ذہن میں آ رہی ہے وہ ہے ایک بہت بزرگ عالم ہمارے گزرے ہیں، آیت اللہ مرزا بزرگ شیرازی، جنہوں نے تمباکو کا فتویٰ دیا تھا. بہت ہی جلیل القدر عالم، ون آف دا گریٹسٹ ان دا شیعہ ہسٹری. ان کے گھر ایک محفل ہو رہی تھی، اور چونکہ وہ ظاہر ایرانی تھے تو مداح آتے تھے. تو کسی نے کوئی کلام ایسا پڑھا کہ جو محسوس یہ ہوا کہ کچھ غنا سے مشابہ ہے. اب ان کے بہت بڑے آیت اللہ تھے، تو ان کے جو طلبہ تھے وہ بھی مجتہد لیول پر تھے. اب سب دیکھ رہے ہیں انہیں آیت اللہ کو کہ بھائی اس طرح سے کوئی کلام پڑھ رہے ہیں تو کیا، سب سے پہلے تو وہ کہیں تو پھر ہم کچھ کہیں اس پہ، لیکن وہ خاموش رہے. اچھا وہ مداح پڑھ کر چلے گئے، وہ کلام پڑھ کر چلے گئے. وہ تو ان کے جو شاگرد تھے وہ آئے ان آیت اللہ کے پاس، آیت اللہ مرزا شیرازی کے پاس، اور کہا کہ آپ نے یہ کلام جو پڑھا جا رہا تھا یہ تھوڑا سا غنا سے مشابہ نہیں تھا؟ کہا لگ تو تھوڑا بہت مجھے بھی رہا تھا. کہ پھر آپ نے روکا نہیں؟ کہ میں اسی ورط حیرت میں رہا دو پہلوؤں کے درمیان، کہ اسے سب کے سامنے روک کر اسے اس بارے میں نہیں عن المنکر کروں لیکن اس کی عزت نفس پامال کروں، یا اس محفل کو گزر جانے دوں اور کبھی الگ سے تنہا اسے بلاؤں اور پھر جا کر اسے نصیحت کروں تاکہ اس کی عزت نفس محفوظ رہے. یعنی اس مومن کی عزت نفس کا اتنا احترام رکھا ہے اسلام نے کہ اگر کوئی شاید تم ہوتے ہوئے دیکھ بھی، سوائے اس کے کہ کوئی بہت فساد فلرز کی بات ہو جائے وہ بات الگ ہے، لیکن ایک مومن کی عزت نفس کا اتنا احترام ہے کہ اگر اسے کہنا بھی ہے تو اس طرح سے کہو کہ مجروح نہ ہونے پائے. ورنہ ہو سکتا ہے کہ امر معروف نہی عن المنکر کرتے ہوئے انسان خود ایک گناہ میں مبتلا ہو جائے کہ اس کی عزت نفس کو خراب کر دے. تو کہا جب موعظہ کرو تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت سے بلاؤ اور موعظہ حسنہ سے بلاؤ. وجادلہم باللتی ہی احسن، بحث بھی کرنی پڑ جائے تو اچھی طرح سے بحث کرو. وہ اسلام کے جو تبلیغ کے معاملے میں بھی اتنا محتاط ہو، وہ سوچے گا انسانی جان کے معاملے میں کتنا محتاط ہوگا. انسانی عزت کے معاملے میں جو اتنا حساس ہو، وہ اتنا اسلام میں احترام رکھا گیا ہے کہ ایک بچہ کے جو ابھی دنیا میں نہیں آیا، شکم مادر میں، کا اسے بھی ابورٹ نہیں کر سکتے اس کی عزت نفس ہے. اس کے لیے دیات بیان کی گئی ہیں دیات کے چیپٹر میں کہ اگر اسے عمدن ابورٹ کر دیا جائے تو کیا دیت ہے. بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے لیکن اس کی
اس کی جو عزت، اس کا جو احترام ہے، وہ اسلام اس کا قائل ہے. اچھا ایک شخص دنیا سے چلا گیا تو پھر کیا کیجیے؟ ایک تھیوری ہے، آج سے 200 سال پہلے جیرمی کوربن نام کا ایک برٹش فلسفر تھا، اس نے ایک تھیوری دی تھی یوٹیلیٹیرینزم کی، جسے ہم کہتے ہیں افادیت پسندی. یعنی وہ ہر وہ چیز اختیار کر لو کہ جو کام کی ہے، تمہارے فائدے کی ہے، جو فائدے کی نہ اسے چھوڑ دو. تو یہ کسی نہ کسی حد میں ہم زندگی میں اس کو اختیار بھی کرتے ہیں. بھائی بال پوائنٹ ہے، اس کا اس وقت تک یوز کر رہے تھے، فائدہ ختم ہو گیا، ختم ہو اٹھا کے پھینک دیا. جو لائٹر ہے اس میں جب تک کہ وہ گیس ہے، اس کو جلانے کی طاقت ہے، ہم نے استعمال کیا، ختم ہو گیا، اٹھا کے پھینک دیا. تو کیا انسان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ انسان ہے، اب وہ مر گیا، فائدہ ختم ہو گیا اس کا، کیا کرو؟ اٹھا کے پھینک دو اسے؟ نا. کیا اس کا احترام ہے؟ اس کو غسل و کفن دو، اس کی تشییع جنازہ کرو. اس کی تشییع جنازہ میں ثواب بیان کیا گیا ہے. اسے دفن کرو احترام کے ساتھ، اس کے لیے فاتحہ کرو، اس کے لیے ایصال ثواب کی مجلس کرو جیسے کہ آج منعقد ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ وہ انسان جو دنیا سے چلا گیا ہے اب تمہارے لیے اگر وہ بظاہر بے فائدہ ہو گیا ہے تو اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں بچی، اب بھی اس کی عزت باقی ہے. حتیٰ جو دنیا سے گزر چکا ہے اس کی بھی غیبت کرنا حرام ہے. اب بات واضح ہو رہی ہے، میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جو دنیا سے گزر چکا ہے، زندہ تو چھوڑ دیجئے، جو دنیا سے گزر چکا ہے. اس لیے کہ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اگر جو دنیا سے جا چکا ہے اس کی دو ہی حالتیں ہوں گی، یا وہ اس وقت جنت میں ہوگا یا خدا نخواستہ اگر جہنم میں. اگر جنت میں ہے تو اس کی غیبت کیوں کر رہے ہو جسے اللہ نے جنت میں بھیج دیا ہے؟ اور اگر خدا نخواستہ جہنم میں ہے تو مغفرت کی دعا کرو، اس لیے کہ ابھی تمہاری غیبت کرنے سے کیا فائدہ؟ اس لیے کہ وہ جو زندگی گزار چکا تھا وہ اپنے عذاب کو بھگت رہا ہے، تو ہم اپنے نامہ اعمال کو کیوں خراب کریں؟ تو جو گزر چکا ہے اس کا بھی احترام ہے، یعنی جو ابھی دنیا میں نہیں آیا بچہ اس کا بھی احترام، اور جو گزر چکا ہے دنیا سے اس کا بھی احترام. یہ عزت نفس، انسان کی عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ، اتنی زیادہ اس کی اہمیت بیان کی گئی. اسی خاطر ہے کہ لا یجوز اظہار ذنب امام الاخرین، آیت اللہ سیستانی کی ویب سائٹ پر ان کا فتویٰ موجود ہے کہ اپنے گناہ کا کسی اور کے سامنے اقرار کرنا بھی جائز نہیں. حدیث میں آیا ہے کہ وہ گناہ کے جو تم نے اپنے اور رب کے درمیان کیا، اسے رب کے اور اپنے درمیان ہی رہنے دو، اللہ معاف کر دے گا. اس بات کی اجازت نہیں، سوائے اس کے کہ کسی کے پاس کاؤنسلنگ کے لیے جا رہے ہیں، کسی عالم دین سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں، کسی بزرگ سے نصیحت لینے کے جا رہے ہیں اور کچھ باتیں واضح کرنی پڑ رہی، وہ بات الگ ہے. ویسے اجازت نہیں ہے کہ اپنے گناہ کو کسی اور کے سامنے بیان کرو. تمہاری عزت نفس ہے، اس کا خیال کرو. جائز نہیں ہے اس عزت نفس کو پامال کرنا. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو تھوڑا سا اوور سمارٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی سیدھی سیدھی باتیں دیکھو تو میں تو روزہ نہیں رکھتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمارے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو مجھ سے کام، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ جو کام غلط ہو رہا ہے اس کا اظہار بھی کیا جائے. اگر سے کہ جان ایلیا ان کی بہت ساری چیزوں سے تو میں اتفاق نہیں کرتا، لیکن انہوں نے ایک مقام پر کہا تھا کہ یہ جو فعل حرام قربت کی جو سزا ہے، کا سزا در حقیقت اس حرام فعل کی نہیں ہے، وہ 4 عادل مرد گواہوں کے سامنے ایسے مکروہ کام کرنے کی ہے کہ تمہیں اتنی بھی حیا نہیں آئی، کیونکہ 4 گواہوں جب جا کے وہ سزا منعقد ہوگی، اسلامی سزا. اب جن تک پہنچ گئی بات پہنچ گئے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو اگر گناہ خدا، پہلے تو گناہ ہونا نہیں چاہیے پہلی منزل میں، لیکن اگر گناہ ہو بھی چکا ہے تو اس کا اظہار جائز نہیں. یہ ہے سیلف ریسپیکٹ. بات واضح ہو رہی؟ اچھا مجھے اطمینان سے بتلائیے گا، جنہوں نے اس عزت نفس کو مانا وہ رسول اللہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی حضور کے احترام کے قائل ہوئے. اگر بات میری پہنچ سکے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. احترام رسالت میں ایک مل کے صلوات بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جنہوں نے فقط یہ نہیں سمجھا کہ حضور دنیا سے گزر گئے تو یہ لفظ استعمال کیا گیا، حتیٰ یہ کہ بعض مسلمان فرقوں میں ڈاکیے کا لفظ، کہ وہ تو آئے تھے آ کے یہ واز جسٹ اے میسنجر، پیغام دے کے چلے گئے، ختم. اب آپ کا اللہ کا ماننا. جنہوں نے اس احترام کو مانا کہ مرنے کے بعد حتیٰ ایک عام مومن کا اتنا احترام ہے کہ ان کے لیے انہیں بھول نہ جاؤ، فاتحہ پڑھو، ایصال ثواب کی مجلس کرو، ان کے لیے نیک کام کرو. یہ خدا کی رحمت کا اظہار ہے، ورنہ وہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ جیسے ہی کوئی مر جائے اس کا نامہ اعمال بند ہو جائے گا. کہہ سکتا تھا یا نہیں؟
لیکن خدا کی رحمت کا اظہار اس نے یہ نہیں کیا کام. اس نے کہا اگر کچھ ورثاء، کچھ نیک مومنین آ کر کچھ ایسے نیک کام کریں کہ جو ان کے نام پر ثواب کے لیے ہو، اسے ثواب پہنچتا رہے گا. بات واضح ہو رہی؟ حتیٰ کہ مرنے کے وقت اسے تلقین بھی پڑھاؤ. یہ اس کا احترام نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہ آپ اسے پھر سے دہرا رہے ہیں، ریپیٹ کر رہے ہیں ایک بات کو، یعنی اس کی کوئی قدر و منزلت سمجھتے ہیں جبھی تو اسے بتلا رہے ہیں نا. حدیث نبوی تو مشہور ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک. پڑھتے سب ہیں، عمل سوائے ہمارے اور کوئی نہیں کرتا اس کو. کون ہے کہ جو قبر میں سکھاتا ہے؟ لیکن یہ مذہب اہل بیت جو کہتا ہے قبر میں بھی تلقین کرو، عقائد حقہ سکھاؤ اسے. بات واضح ہو رہی؟ تو اگر کسی کو اللہ کے راستے پہ بلانا ہے تو اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کرو، حکمت سے بلاؤ، موعظہ حسنہ سے بلاؤ اور جدال احسن کرو. بات واضح ہو گئی؟ اچھا، آپ سب سے پہلے انسانی تاریخ جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فرشتے جھک گئے. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس. ابلیس نے نہیں کیا سجدہ. اس نے کہا کہ اے خدا تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آنکھ سے بنایا ہے. تو جو فقط مادے کو دیکھ رہا تھا نا، اس نے احترام نہیں کیا. اللہ نے کہا نفخت فیہ من روحی، اس میں میری روح موجود ہے. جس نے انسان کو فقط مادے کی حد میں دیکھا، اس نے کہا ایک بٹن دبا کر لاکھوں مار دو، فرق نہیں پڑتا کوئی. جس نے انسان کو فقط اس کی فارمیشن میں نہیں دیکھا، اس میں یہ دیکھا کہ اس میں اللہ کی روح موجود ہے. اس نے کہا شکم مادر میں بھی بچے کا احترام ہے اس لیے کہ روح آ چکی ہے، مرنے کے بعد بھی احترام ہے اس لیے کہ جسم ختم ہوا ہے، روح باقی ہے. بات واضح ہو رہی؟ تو ایک مرتبہ ہے کہ آپ فقط ظاہر کو دیکھیں. جو ظاہر کو دیکھے گا نا، مادیات میں جو رہے گا، وہ چاہے کتنا ہی علم آ جائے اس کے پاس، وہ علم بہت ممکن ہے کہ انسانیت کے فائدے کے بجائے اس کی تباہی کا باعث بن جائے. ابھی کووڈ 19 کی مثال بہت سامنے کی ہے. اس کے لیے ویکسین پر کتنی زیادہ مینیپولیشن ہے. ایک کنٹری دوسرے کنٹری کے ویکسین کو ماننے کو تیار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کمرشلزم ہے اس میں پورا انوالو ہے. ٹھیک ہے، تو جو رشینز ہیں وہ مثلا ویسٹ کو نہیں مان رہے، جو ویسٹ ہیں وہ رشینز کو نہیں مان. اگر انسانیت کے لیے کام ہے تو پھر مل کے کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، اس میں تو بلینز آف ڈالر انوالو ہیں. جہاں پر آپ خدا کو نکال دیے نا بیچ میں سے، تو علم بھی سب سے بڑی شیطانت کی